أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر قسم ہے عصر کی ان الانسان بے شک سارے انسان لفی خسر البتہ گھاٹے میں ہیں الا الذین مگر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں بالحق حق پر قائم رہنے کی وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں بالصبر صبر کی۔ اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ہی عصر کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 12 سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ اس کا 13واں نمبر ہے۔ اس کا 1 رکوع اور 3 آیتیں۔ قرآن کریم کے 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 3 صورتیں سب سے مختصر ہیں۔ ایک سورۃ العصر ہے، دوسری سورہ کوثر ہے اور تیسری سورہ نصر ہے۔ ان کی 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 صورتوں کے سوا قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت نہیں جس کی 3 آیتیں ہیں۔ فقہائے کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کم از کم 3 آیتیں پڑھے گا تو نماز صحیح ہوگی، یا ایک آیت کریمہ جو بقدر 3 آیتوں کی لمبی ہو پڑھنی چاہیے، اکیلا پڑھے یا جماعت کرے۔ قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت کریمہ آیت تداین ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ سورہ عصر کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایات ذکر کی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عموماً یہ معمول تھا کہ جب کوئی مجلس برخاست ہوتی اور گھروں کو جانا چاہتے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سنا کر جاتے تھے، یعنی اس سورت میں جو مضمون ہے وہ سبق کے طور پر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ بھائی ان چیزوں کو یاد رکھو، ان کی پابندی کرو۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد السلام علیکم کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر قسم ہے عصر کی مختلف تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، لیکن وہ زمانہ جو پہلے گزر چکا ہے، اور دہر اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزشتہ اور آئندہ پر حاوی ہو۔ تو عصر سے مراد گزشتہ زمانہ ہے، کیونکہ گزرا ہوا زمانہ بندے نے خود دیکھا ہوتا ہے اور تاریخی واقعات سنے ہوتے ہیں، لہذا ان حالات کے بارے میں کوئی شک اور تردد نہیں ہوتا، اور زمانے ہی میں ایمان، کفر، خیر، شر ہے اور زمانہ ظرف ہے، تو معنی ہوگا کہ قسم ہے گزشتہ زمانے کی۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ عصر سے عصر کا وقت مراد ہے، کیونکہ عصر کے وقت کی خاص اہمیت ہے۔ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ عصر کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو صبح والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 138 میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ الصلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یوں سمجھے کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور مال بھی سارا لوٹ لیا گیا۔ تصور کرو کہ جس کے گھر کے سارے افراد ختم ہو جائے اور سارا مال بھی کوئی لے جائے تو کتنا صدمہ ہوگا۔ عصر کی نماز کے فوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین کا ایک گروہ کہتا ہے فوت ہونے کا معنی ہے کہ اس نے بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ ایک تو عذر ہے کہ بیمار ہے، مسافر ہے، تو جس شخص نے بغیر کسی عذر کے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ نماز کے فوت ہونے سے مراد ہے نماز کا مستحب وقت فوت کر دیا، کہ مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھ سکا بغیر کسی مجبوری کے، مسافر نہیں، بیمار نہیں ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے
اور یہ مست ہو کر اپنے کاموں میں لگا رہا اور مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھی تو یہ بھی گناہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ نیک آدمی تھا، بیوی نیک تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، وہ بھی نیک تھے، اچھے لوگوں کا گھرانہ تھا۔ بزرگ فوت ہو گئے اور کچھ دنوں کے بعد نوجوان لڑکی بھی فوت ہو گئی۔ جب لوگ دفنانے کے لیے چلے گئے، دفنا کر جانے لگے تو اس کی قبر سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بیٹے نے گھر جا کر تلوار ہاتھ میں لی اور والدہ سے کہا بتا میری بہن میں کیا عیب تھا، کیونکہ اولاد کے عیب ماں باپ ہی جانتے ہیں۔ والدہ سمجھی کہ چند دن پہلے اس کا والد فوت ہوا ہے اور اب بہن فوت ہو گئی ہے، بیچارے کا دماغی توازن قائم نہیں رہا، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ والدہ نے سمجھانا شروع کیا کہ بیٹا تیرا باپ تھا، میرا خاوند تھا، تیری بہن تھی، میری بیٹی تھی، صدمہ مجھے بھی ہے، صدمے کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے۔ بیٹے نے کہا امی ایسی بات نہیں ہے، صبر مرنا ہے، مجھے یہ بتلاؤ کہ میری ہمشیرہ میں کیا عیب تھا کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا تیری ہمشیرہ میں کوئی عیب نہیں تھا، جب سے وہ جوان ہوئی نہ ہمارے گھر کوئی اجنبی آیا اور نہیں میں نے اس کو کسی رشتہ دار کے گھر جانے دیا، بس ایک عیب تھا کہ نماز لیٹ پڑھتی تھی، مستحب وقت میں نہیں پڑھتی تھی۔ علماء وقت سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ اس کا لیٹ نماز پڑھنا گناہ تھا، اور جو پڑھتے ہی نہ ہو تو ان کا کیا حال ہوگا یہ خود سوچ لے، اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حال ہمیں بتلا دے، اور اگر ہم قبر کے حالات دیکھ لے تو ہمارے لیے کھانا پینا مشکل ہو جائے اور دنیا کا سارا نظام معطل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو اثر سے مراد زمانہ بھی ہے اور نماز بھی ہے اور مستحق وقت بھی ہے۔ تو فرمایا قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان البتہ گھاٹے میں ہیں۔ اس گھاٹے سے بچنے والے وہ ہیں جن میں چار خوبیاں ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے صحیح معنی میں، یعنی جس کو قرآن ایمان کہتا ہے، حدیث ایمان کہتی ہے، فقہ اسلامی ایمان کہتی ہے، محض دعویٰ ایمان سے کچھ نہیں بنتا اور نہ کوئی فائدہ ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، پاکستان ہی میں کتنے ہی باطل فرقے ہیں جو ایمان کے دعوے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، حالانکہ نہ وہ ازروِ قرآن مومن ہے، نہ ازروِ حدیث مومن ہے، اور نہ فقہ اسلامی کے لحاظ سے مومن ہیں۔ جیسے قادیانی، منکر حدیث، ذکری فرقہ، رافضیوں کو دیکھ لو، سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئوں کو دیکھ لو، اسی طرح کمیونزم والے دیکھو، سوشلزم والے دیکھ لو، یہ سب اسلام سے خارج ہیں مگر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ پرویزی پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ غلام احمد پرویز نتکلا کا رہنے والے تھا، اس نے معارف القرآن تفسیر لکھی ہے 4 جلدوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ آج تک کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا جس نے میری طرح قرآن سمجھا ہو۔ ساری زندگی انگریزی کے بوٹ صاف کرتا رہا، انگریز کا ملازم تھا، کسی استاد سے قرآن شریف پڑھا نہیں، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے جیسا قرآن کسی نے نہیں سمجھا۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ جس طرح اس نے سمجھا ہے اس طرح کا تو کسی نے نہیں سمجھا، اور نہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر سائنس یہ ثابت کر دے کہ آدمی اپنے عنصر جسم کے ساتھ چند منٹ میں چاند تک پہنچ سکتا ہے، آسمان تک پہنچ سکتا ہے، میں پھر بھی ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراجی جسمانی کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اس وقت بھی امریکہ نے خلائی جہاز نہیں چلائے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب اس نے یہ بات تفسیر میں لکھی۔ یہ بے ایمان قرآن کا سب سے بڑا مفسر بنا بیٹھا ہے۔ یہ لوگ گھروں میں مفت رسالے تقسیم کرتے ہیں، ان سے بچو،
لہذا جب تمہارے پاس کوئی کتاب آئے تو پوچھو یہ کتاب کس مسلک کی ہے، کس فرقے کی ہے۔ یہ باطل فرقے کتابیں اور رسالے تقسیم کرتے ہیں، احتیاط کرو، ایمان بچانا ضروری ہے۔ کراچی میں ایک نیا فتنہ ڈاکٹر عثمان کا کھڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ مفت کتابیں اور رسالے بیچتے ہیں، ان سے ایمان کو بچاؤ۔ احمد رضا خان نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے جس کا نام کنز الایمان ہے۔ اردو ترجموں میں اتنا غلط ترجمہ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، باوضو ہوں، میرے سامنے قرآن شریف ہے، قبر کے کنارے پر ہوں، خدا کو جواب دینا ہے، اتنا غلط ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ شاہدن کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، انا ارسلناک شاہدن، تو شاہدن کا ترجمہ کیا ہے حاضر و ناظر۔ حالانکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانے وہ کافر ہے۔ اب عام آدمی جو دیکھے گا تو وہ کہے گا حاضر و ناظر تو قرآن کا ترجمہ ہے، کون کون سے فتنے کی نشاندہی کی جائے؟ کوئی ایک فتنہ ہے، اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ دوسری خوبی خسارے سے بچنے کی، عامل الصالحات، اور عمل کرتے ہیں اچھے۔ تیسری خوبی وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق پر قائم رہنے کی۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں سچے عقیدے کو نہ چھوڑنا، عبادات کو نہ چھوڑنا، حرام کے قریب نہ جانا۔ تمہارے بھی یہ ذمہ، یہ فرض ہے کہ جس کو ملو اس کو تلقین کرو کہ بھائی یہ کام کرنے کے اور یہ کام نہ کرنے کے۔ خسارے سے بچنے والوں کی چوتھی خوبی وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کا معنی ہے تاکیدی حکم کرتے ہیں صبر کا، کہ ایمان پر قائم رہنا، حق کی بات پر قائم رہنا، حق کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یمامہ کے علاقے میں گئے جہاں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا خاندان قبیلہ بنو حنیفہ بڑا جنگجو تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے ساتھ مقابلہ میں 1400 صحابہ، جن میں سے 700 حافظ قرآن تھے، شہید ہوئے تھے اور بالآخر یہ فی النار ہوا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حالت کفر میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا۔ ان دنوں سورۃ العصر نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ سورت پڑھ کر سنائی۔ مسیلمہ کذاب نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا مجھ پر بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، یا وبر انک ذو الاذنین والصدر وسائرک تقر حقر، یعنی اس نے سورہ عصر کی نقل اتاری۔ وبر ایک جنگلی جانور ہے، بلے کی شکل کا، اس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں اور چھاتی ابری ہوئی ہوتی ہے، اور باقی بدن اس کا دبلا پتلا ہوتا ہے۔ اس عبارت کا ترجمہ ہے اے جنگلی بلے، اے جنگلی بلے، تیرے کان ہی کان ہے اور تیرا سینہ ہی سینہ ہے، باقی بدن میں تو کمزور ہے۔ یہ سنا کہ مسیلمہ کذاب نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بتلاؤ بات بنی ہے، یعنی مقابلے میں صورت ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا انک تکذب، بے شک تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اگر مسلمان ہوتے تو مسیلمہ کذاب کہتا کہ تو طرفداری کر رہا ہے، تو یہ 4 خوبیاں جس میں ہوں گی وہ کامیاب ہیں، باقی سارے خسارے میں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔